السلام علیکم۔ جہان داستان میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج میں آپ کے لیے ایک سسپینس سے بھرپور کہانی لے کر آیا ہوں، اور کہانی کا نام ہے زیتون۔ کائنات کا سارا نظام قسمت کے ماتحت چل رہا ہے۔ زندگی اور قسمت کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ قسمت ہی انسانی زندگی کو بناتی اور بگاڑتی ہے۔ جو لوگ قسمت کے قائل نہیں، وہ میری پرسرار زندگی کا مطالعہ کریں۔ اپنی گزشتہ زندگی پر غور کر کے میں اس نتیجہ پر پہنچی ہوں کہ دنیا ایک تماشگاہ ہے جس میں زندگی کی سکرین پر قسمت کی مشین سے طرح طرح کے کھیل دکھائے جاتے ہیں۔ میں تعلیم یافتہ ہوں، دولت مند ہوں، والدین کی اکلوتی بیٹی اور شوہر کی محبوب بیوی۔ آج سے چند سال پہلے میں بالکل قسم پرسی کی حالت میں تھی۔ کوئی باور نہ کر سکتا تھا کہ یہ لڑکی اس عروج کو پہنچے گی، مگر قسمت نے ذرے کو آفتاب بنا دیا۔ میری اماں ایرانیون نسل تھی۔ میں شیراز میں پیدا ہوئی۔ شیراز میں داستان گوئی کا پیشہ عام ہے، چنانچہ میری ماں کا ذریعہ معاش بھی یہی تھا۔ وہ ایک مشہور رئیس خواجہ حسن قاچاری کی حرم سرا میں ملازم تھی۔ انہی کے دسترخوان کی ریزہ چینیوں پر ہمارا گزارا تھا۔ میں اس وقت 8 برس کی تھی اور ہر طرف بلبل ہزار داستان کی طرح چہکتی پھرتی۔ بیگمات کے چھوٹے چھوٹے کام بڑی خوشی سے کرتی، ہر ایک کی خوشی اور رضامندی کو مد نظر رکھتی۔ اس وجہ سے بیگ مات مجھ پر بہت مہربان رہتی اور اکثر چھوٹی چھوٹی چیزیں بطور انعام دیا کرتی۔ دوسری خادمائیں مجھ سے حسد کرتی اور مجھے باتونی خالہ، مکار لومڑی اور میمو ٹھگنی وغیرہ کے قابل نفرت ناموں سے مخاطب کرتی۔ لیکن میری ماں بڑی موقع شناس عورت تھی۔ مطلق ملال کا اظہار نہ کرتی، بلکہ ہنسی ٹھٹھے میں بات اڑا دیتی تھی۔ مجھے خوب یاد ہے، موسم بہار شروع تھا، جشن نوروز منایا جا رہا تھا۔ آقا کا دلکشا باغ اندر کا اکھاڑا بن رہا تھا۔ کناتیں لگی ہوئی تھی، جا بجا جھولے پڑے تھے۔ بیگ مات خوش رنگ لباسوں میں ملبوس پینگے بڑھاتی ہوئی ایسی دکھائی دیتی تھی جیسے خوبصورت تتلیاں ہوا میں اڑ رہی ہیں۔ تالاب کے مصفا پانی میں رنگین مچھلیوں کا تیرنا قوس قزح کی کیفیت پیدا کر رہا تھا۔ درختوں کی ہری ہری کونپلیں پھوٹی ہوئی تھی، نوش و گفتہ غنچے جوش مستی میں لہرا رہے تھے اور عطر بیز ہوائیں چل رہی تھیں۔ میں آسمانی رنگ کا فراق پہنے ایک درخت کے پیچھے کھڑی دنیائے فانی کی گوناگوں دل فریبیوں کو حیرت زدہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ میری ماں نے پیچھے سے پکارا، یاسمین! میں دوڑ کر اپنی ماں سے لپٹ گئی۔ وہ کہنے لگی، آؤ تمہیں گود میں اٹھا لوں، صبح سے پھر رہی ہو، تھک گئی ہوگی۔ میں نے کہا، نہیں، میں بالکل نہیں تھکی، مجھے تو ابھی باہر کی سیر بھی کرنی ہے۔ ماں نے کہا، اچھا چلو پہلے تمہیں باہر کی سیر کرا لاؤں۔ میں خوشی خوشی اپنی ماں کے ساتھ ہو لی۔ باہر کا سماں بے حد دل فریب تھا۔ جہاں تک نظر کام کرتی تھی، سرسبز کھیت ہوا میں لہلہاتے نظر آتے تھے۔ آبشاروں کا سیم گو پانی اپنی سریلی آواز میں پرکیف گیت گاتا ہوا مستانہ وار چل رہا تھا۔ چھوٹے چھوٹے خوبصورت اور چمکیلے سنگریزوں پر سورج کی کرنیں کہکشاں کا نظارہ پیش کرتی تھیں۔ جگمگاہٹ سے تمام وادی بقا نور بنی ہوئی تھی۔ ہم دونوں آہستہ آہستہ پگڈنڈی پر چلتی ہوئی دور نکل گئی۔ ہم واپس ہونے کو تھی کہ سامنے کی کٹیا سے ایک بڑھیا نمودار ہوئی۔ بڑھیا کا چہرہ جوری دار اور بال بگلے کے پر کی طرح سفید تھے۔ اس کی گول گول چمکیلی آنکھیں اپنے حلقوں میں نہایت تیزی سے حرکت کرتی تھیں۔ میں سہم کر اپنی ماں سے چمٹ گئی۔ وہ ہمارے قریب آ کر میری ماں سے کہنے لگی، تم کون ہو اور کہاں سے آئی ہو؟ ماں نے کہا، میں داستاں گو ہوں، دلکشا باغ سے آئی ہوں، خواجہ کی حرم سرا میں ملازم ہوں۔ بڑھیا نے کہا، یہ لڑکی انہی کی ہے؟ ماں نے کہا، نہیں، یہ لڑکی میری ہے۔ بڑھیا نے کہا، اس لڑکی کو لے کر اس طرح نہ پھرا کرو، یہ بہت خوش قسمت بچی ہے، کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ ماں نے کہا، ہمارے نصیب ایسے کہاں۔ بڑھیا نے کہا، بے شک تمہارا ستارہ منحوس ہے، تمہیں اس کا عروج دیکھنا نصیب نہ ہوگا۔ پھر میرا ہاتھ دیکھ کر نئے والدین، نیا نام، ہندوستان کی سرزمین، بچھڑوں کا ملاپ، شوہر عاشق زار، ہن برسے گا اشرفیوں میں کھیلے گی، ایسی باتیں بتانے لگی۔ میری ماں کی آنکھیں آنسوؤں میں ڈبڈبا گئیں، مگر اس نے اپنی حالت پر قابو پا لیا اور ہم دونوں وہاں سے واپس آ گئے۔ دوپہر کے وقت میری ماں مجھے تھوڑا بہت پڑھایا کرتی تھی۔ میں نے 2 کتابیں ختم کر لی تھی اور اپنا نام لکھ لیا کرتی تھی۔ ایک دن میں نے اپنی ماں سے پوچھا، پیاری اماں، میری کلائی پر میرے نام کے آگے کون سے لفظ کھدے ہوئے ہیں؟ ماں نے کہا، یہ تمہارے باپ کا نام ہے، اظہر علی۔ باپ کی شخصیت کے متعلق کبھی میرے دل میں خیال بھی نہ گزرا تھا،
ماں کے منہ سے یہ فقرہ سن کر میں نے تعجب سے کہا، میرے ابا؟ ماں نے ہنس کر کہا، ہاں تمہارے ابا، بیوقوف لڑکی، کیا تو بغیر باپ کے ہی پیدا ہو گئی تھی؟ میں نے کہا، اچھا پھر میرے ابا کہاں ہیں؟ ماں نے سر بھر کر کہا، بیٹی وہ ہمیں چھوڑ کر کہیں چلے گئے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ وہ اپنے وطن کو چلے گئے ہیں۔ میں نے کہا، وہ کہاں؟ ماں نے کہا، ہندوستان۔ میں نے کہا، امی وہی ہندوستان جس کا ذکر اس کٹیا والی بڑھیا نے کیا تھا؟ بڑھیا کا نام سن کر میری ماں کا رنگ زرد ہو گیا اور انتہائی یاد سے کہنے لگی، ہاں وہی ہندوستان۔ میں نے اس کی یہ حالت دیکھ کر اس کے گلے میں باہیں ڈال دی اور مچل کر کہا، اچھی اماں سچ بتاؤ، اس بڑھیا کا نام سن کر تم رنجیدہ کیوں ہو گئی ہو؟ وہ تو بڑی اچھی باتیں کہتی تھی۔ ماں نے کہا، بے شک، مگر ساتھ ہی میری موت کی پیشن گوئی بھی تو کی تھی۔ میں نے کہا، کب؟ موت کا ذکر میں نے تو سنا نہیں۔ ماں بولی، بچی، اس نے کہا تھا کہ مجھے تمہارا عروج دیکھنا نصیب نہ ہوگا، اس سے صاف ظاہر ہے کہ میں اس دنیا میں نہ ہوں گی۔ میں یہ سن کر رونے لگی۔ میری ماں نے مجھے تسلی دی کہ نہ جانے یہ پیش گوئی غلط ہی ہو، کیونکہ غیب کا علم صرف خدا کو ہے۔ خیر، بات رفتے گزشت ہو گئی، مگر مجھے ماں کی زندگی کے متعلق دڑکا ضرور لگا رہا۔ بالآخر میرے خطرات صحیح ثابت ہوئے، یعنی اسی سال میری ماں نے حیضہ سے قضا کی اور میں اس وسیع و عریض دنیا میں اکیلی رہ گئی۔ ماں کی موت کے بعد میری طبیعت بالکل بدل گئی۔ میری بشاشت اور شگفتہ دلی کافور ہو گئی، مزاج چڑچڑا ہو گیا، ہر وقت روتی رہتی۔ گو بیگمات مجھ پر ویسے ہی مہربان تھی، مگر اب مجھے کوئی بھی اچھا نہ لگتا۔ سال ختم ہو چکا تھا۔ 9 روز اپنی تماتر دلاویزیوں اور خوش اقبالیوں کے ساتھ پھر آیا۔ ہر ہاس و عام شاداں اور فرحاں تھا اور ہر کوئی بقدر حیثیت جشن نور منانے میں مصروف تھا، مگر امثال آقا کے ہاں خاص اہتمام تھا۔ دلکشا باغ پر باغ ارم کا دوکہ ہوتا تھا، سرو سمن پر نور کا غازہ ملا ہوا تھا، سر بفلک فواروں کا چھوٹنا، آب رواں کی مست خرامی، باغ کے سبزہ زار پر خوش رنگ پھول اور صاف ستھری روشوں پر پری وشوں کے جرمٹ عجیب بہار دیتے تھے۔ نسیم بہار کے روح پرور جھونکے تر و تازگی بخش رہے تھے۔ ہر طرف شادمانی کی لہریں دوڑ رہی تھیں، لیکن مجھے ان دل فریبیوں سے کوئی سروکار نہ تھا۔ میں کونوں میں چھپ چھپ کر اپنی ماں کے لیے رو رہی تھی۔ آخر سب کی نظروں سے بچتی ہوئی فصیل پر چڑھ گئی اور ایک برج کے بہارچے میں زمین پر سو گئی۔ خواب میں نے اپنی ماں کو دیکھا جو مجھ سے کہہ رہی تھی، یاسمین کیوں رو رو کر ہلکان ہو رہی ہو؟ آج سے تمہاری سختیاں دور ہو جائیں گی، قدرت نے تمہارے لیے سامان پیدا کر دیا ہے۔ سبزہ دیکھو تو یہ لڑکی بالکل زیتون کی ہم شکل ہے۔ میں یہ آواز سن کر چونک پڑی۔ دیکھا تو ایک دبلی پتلی حسین خاتون میرے اوپر جھکی ہوئی تھی، اس کے پاس ایک بدے نقشوں کی موٹی تازی عورت کھڑی تھی۔ بیگم نے اسی سے مخاطب ہو کر یہ الفاظ کہے تھے۔ میں بام گئی، یہ بیگم صاحبہ مہمان بیگمات میں سے ہے۔ میں نے ان کو سلام کیا اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ بیگم نے کہا، بیٹی تم کون ہو؟ میں نے کہا، بیگم صاحبہ میں ایک یتیم لڑکی ہوں۔ بیگم نے کہا، تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے نام بتایا، پھر اپنی ماں کا ذکر کر کے رونے لگی۔ بیگم صاحبہ نہایت شفقت سے میرے سر پر ہاتھ پھیرتی جاتی تھی اور خود بھی روتی جاتی تھی۔ دوسری عورت جو ملازمہ تھی نے کہا، بیگم صاحبہ جب آپ خود ہی رو رہی ہیں تو اس معصوم بچی کا کیا حال ہوگا؟ بیگم سبزہ کیا کروں، اس بچی کا رونا مجھ سے نہیں دیکھا جاتا، یہی معلوم ہوتا ہے کہ زیتون میرے سامنے بلک رہی ہے۔ اس پر بیگم صاحبہ میٹھی میٹھی باتوں سے مجھے بہلانے لگی۔ ان کی آواز بڑی رسیلی اور الفاظ میں غضب کا جادو تھا۔ میں نے فوراً رونا دھونا موقوف کر دیا۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر نیچے اتر آئیں اور بیگمات سے کہنے لگی، عزیز بہنوں، میری ایک اکلوتی بچی زیتون 1 سال ہوا مجھے اس پردیس میں داغ مفارقت دے گئی۔ آج میں نے یہ لڑکی دیکھی ہے جو بالکل اس کی ہم شکل ہے۔ یہ کہہ کر بیگم صاحبہ نے مجھے اپنی گود میں بٹھا لیا اور بہت دیر تک مجھے پیار کرتی رہیں۔ کھانا وغیرہ میں نے انہی کے ساتھ کھایا۔ شام کو بیگم صاحبہ ہماری بڑی خانم صاحبہ سے کچھ پرائیویٹ باتیں کرنے کے لیے 12 دری میں چلی گئی اور مجھے سبزہ کے پاس چھوڑ گئی۔ مجھے سبزہ کی زبانی معلوم ہوا کہ بیگم صاحبہ واپسی کی اجازت لینے گئی ہیں۔ یہ سن کر میں سخت پریشان ہوئی۔ جدائی کے رنج سے میرا برا حال ہو رہا تھا، دل اندر ہی اندر بیٹھا جاتا تھا۔ وہ 12 دری سے خانم صاحبہ کے ساتھ باہر آئیں تو میں نے مایوسانہ نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا، مگر ان کے چہرے پر مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ مجھ سے کہنے لگی، عزیز بچی کیا تم میرے پاس رہنا پسند کرو گی؟ اندھا کیا چاہے 2 آنکھیں، میں دوڑ کر دیوانہ وار ان سے لپٹ گئی۔ وہ میرے گالوں پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے سبزہ سے کہنے لگی،
اسے لے جا کر کار میں بٹھا دو۔ سبزہ مجھے اٹھا کر باہر لے گئی۔ کار میں ایک گورے چٹے دوہرے بدن کے ہنسمکھ آدمی بیٹھے تھے۔ سبزہ سے کہنے لگے، ذرا اس بچی کو میرے پاس لاؤ۔ سبزہ مجھے ان کے پاس لے گئی تو انہوں نے ٹارچ کی روشنی میرے چہرے پر ڈال کر کہا، اوہو، یہ تو بالکل زیتون ہے۔ اتنے میں بیگم صاحبہ بھی رخصت ہو کر آ گئی۔ یہ صاحب ان سے کہنے لگے، بیگم مبارک ہو، تمہیں اپنی زیتون واپس مل گئی ہے۔ بڑھیا کی 2 پیشن گوئیاں آج پوری ہو گئی تھیں۔ میرے نئے والدین پنجاب کے رہنے والے تھے۔ ابا جان کا نام جعفر حسین تھا اور امی جان بلقیس بیگم۔ دونوں میاں بیوی نہایت ہی شریف النفس اور رحم دل واقع ہوئے تھے۔ ابا جان الیکٹرک انجینئر تھے۔ میرے ساتھ ان دونوں کو بے حد محبت تھی، مجھے دیکھ دیکھ کر جیتے تھے۔ امی جان کا تو یہ حال تھا کہ مجھے دم بھر کے لیے آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دیتی۔ ان کی سب امیدیں اور مسرتیں مجھے سے وابستہ تھیں۔ میری خوراک اور پوشاک کا خاص طور پر خیال رکھا جاتا۔ میرا رنگ و روغن اب خوب نکھر گیا تھا۔ امی جان مجھے روز 1 گھنٹہ سینہ پرونا اور خانہ داری کا کام سکھایا کرتی تھی اور ابا جان شام کے وقت روزانہ 2 گھنٹہ مجھے لکھایا پڑھایا کرتے۔ میری زندگی نہایت مزے سے گزرنے لگی۔ جب میں 12 سال کی ہوئی تو ابا جان کی ملازمت کا ایگریمنٹ ختم ہو گیا اور میرے والدین وطن جانے کی تیاریاں کرنے لگے۔ پاسپورٹ بن کر آئے۔ اب بڑھیا کی 3ری پیشن گوئی بھی پوری ہونے کو تھی۔ اپریل کا ایک خوشگوار دن تھا جب میں نے ساحل ہندوستان پر قدم رکھا۔ ہمارے چند عزیز و اقارب ہمارے استقبال کو کراچی آئے ہوئے تھے، جن میں میرے نئے خالہ زاد بھائی حبیب خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ یہ 18 سال کے نوجوان تھے اور مردانہ حسن کا اعلیٰ نمونہ تھے۔ BA میں تعلیم پاتے تھے، مگر یوں معلوم ہوتا تھا جیسے ان کا دماغی توازن درست نہیں۔ ان کے خیالات کچھ منتشر رہتے تھے، کیونکہ جب امی جان ان سے کوئی بات کرتی تو وہ گہری سوچ سے چونک کر اس بات کا جواب دیتے تھے۔ یہ میری نئی خالہ جان کے اکلوتے فرزند تھے۔ ان سے مجھے پردہ کرایا گیا، جس کا سبب مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ وہ میرے منگیتر ہیں۔ تیسرے دن ہم بذریعہ ریل اپنے گھر امرتسر پہنچے۔ میری نئی خالہ جان اور دیگر رشتہ دار بیبیاں مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئیں، گو ان کی بود و باش اور طرز معاش میرے وطن سے بالکل جدا تھی، مگر میں بہت جلد ان میں ہل مل گئی۔ میرے والدین نے مجھے ایک گرلز اسکول میں داخل کروایا۔ چونکہ گھر میں ابا جان نے مجھے نہایت محنت اور تندہی سے تعلیم دی تھی، اس لیے مجھے 7ویں جماعت میں لے لیا گیا، جہاں میں نے 3-4 سال کے عرصہ میں نہایت کامیابی کے ساتھ انٹرنس پاس کر لیا۔ اب میں شان زیادہ سالہ جوان کی لڑکی تھی۔ میرے حسن کے گھر گھر چرچے تھے۔ یوں تو ہر کوئی اپنے منہ میاں مٹھو بننا جانتا ہے، مگر میرا حسن زبانی جمع خرچ پر موقوف نہ تھا۔ میں در حقیقت چندے آفتاب اور چندے ماہتاب تھی۔ میرا بدن نور کے سانچے میں ڈلا ہوا تھا۔ میں کئی دفعہ آئینہ میں خود اپنی صورت دیکھ کر اپنے حسن سے متاثر ہو چکی تھی۔ اس غیر معمولی خوبصورتی نے مجھے قدرے مغرور کر دیا تھا۔ میری خالہ جان شادی کے لیے اصرار کر رہی تھی، کیونکہ حبیب بھی MA کر چکا تھا۔ میرے والدین کی بھی یہی خواہش تھی کہ جلد اس فرض سے سبق دوش ہو جائیں، اس لیے میرے انٹرنس پاس کرنے کے بعد فوراً شادی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ میرے اور حبیب کے والدین کی خوشیوں کا ٹھکانہ نہ رہا۔ ادھر میں بھی خوش تھی کہ حبیب جیسا یوسف ثانی شریک زندگی ہوگا۔ حبیب اکثر ہمارے گھر آیا کرتا تھا اور میں بدستور اس سے پردہ کرتی تھی، مگر جس دن سے شادی کی بات چیت چھڑ گئی اس دن سے حبیب نے ہمارے گھر آنا موقوف کر دیا۔ جوں جوں شادی کا دن نزدیک آتا جاتا میری امی جان کچھ مضطرب سی رہنے لگی۔ دونوں بہنیں آپس میں سرگوشیاں کرتی رہتی۔ ان کے چہروں سے دلی الجھنوں کا صاف پتہ چلتا تھا۔ اب میری شادی کو 8 دن رہ گئے تھے۔ امی جان کسی ضروری کام کے لیے خالہ جان کے گھر گئی ہوئی تھی۔ سبزہ بھی ان کے ساتھ تھی۔ دوسری ملازمہ خانسامہ کو کھانا پکانے کی چیزیں دینے میں مصروف تھیں۔ میں اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی ایک گدیلا کاٹ رہی تھی۔ میرے پاس صرف ملازم لڑکا تھا جو لڑکی کے پاس کھڑا سنگار میز صاف کر رہا تھا۔ وہ باہر کی طرف دیکھ کر مجھ سے کہنے لگا، چھوٹی بیگم صاحبہ، میاں حبیب صاحب بلا خانے پر تشریف لا رہے ہیں۔ میں نے کہا، امی جان تو گھر نہیں ہیں، تم جلد جا کر ان کو بٹھاؤ اور ان کے لیے چائے تیار کراؤ۔ لڑکے نے کہا، مگر وہ تو یہیں آ رہے ہیں، اور ساتھ ہی ایک خاص انداز سے دروازے پر دستک ہوئی۔ اب میرے مضر کی کوئی صورت نہ تھی، نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن والا معاملہ تھا۔ میں نے جٹ پلنگ کی چادر کھینچ کر اپنے اوپر اوڑھ لی اور ایک کونے میں دبک کر بیٹھ گئی۔ حبیب میرے نزدیک آ کر بیٹھ گیا۔ گو میں چادر میں لپٹی ہوئی تھی، مگر پھر بھی اپنے ہونے والے شوہر کو قریب دیکھ کر مارے شرم کے زمین میں گڑ گئی اور اس کی بے وقت آمد کا متعلق کچھ نہ کہہ سکے۔ آخر اس نے خود ہی سلسلہ کلام کا آغاز کیا۔
حبیب نے کہا، زیتون، میں معافی کا حاصگار ہوں، میں نے بے وقت آ کر تمہیں تکلیف دی، مگر میری اور تمہاری دونوں کی زندگی کا سوال تھا، اس لیے میں نے تم سے ملنا ضروری سمجھا۔ میں تمہیں ایک خطرے سے آگاہ کرنے آیا ہوں۔ مجھے خاموش پا کر اس نے کہا، اچھی زیتون، یہ بے جا شرم کا وقت نہیں، میری بات غور سے سنو۔ میں بہت مخلصانہ ارادے سے تمہارے پاس آیا ہوں۔ میں تمہیں مطلع کرنا چاہتا ہوں کہ تمہارے والدین میرے ساتھ تمہاری شادی کر کے تمہیں اندھے کنویں میں دھکیل رہے ہیں۔ میں تمہارے ساتھ ہرگز نباہ نہ کر سکوں گا، کیونکہ یہ شادی میری مرضی کے خلاف ہے۔ تم تعلیم یافتہ ہو، خود سوچو کہ ایسی شادیوں کے نتیجے کتنے افسوسناک ہوا کرتے ہیں۔ پھر میری خاموشی سے مسلسل اکتا کر اس نے کہا، ندان لڑکی، یہ خاموشی تمہارے لیے اچھی نہیں، سخت پچھتاؤ گی۔ مجھے ایک اور عورت سے محبت ہے، تمہارے ساتھ مجھے کبھی محبت نہیں ہو سکتی۔ تم پڑھی لکھی ہو، تمہیں مجھ سے کوئی اچھا خاوند مل جائے گا، ابھی تمہارے لیے موقع ہے، اس شادی سے انکار کر دو۔ میں نے بڑی مشکل سے کپ کپاتے ہوئے کہا، اگر آپ کا یہی خیال ہے تو پھر آپ خود ہی انکار کیوں نہیں کر دیتے؟ کہیں کنواری لڑکیاں بھی والدین سے ایسا کہہ سکتی ہیں؟ حبیب نے کہا، میں تو سمجھاتے سمجھاتے تھک گیا ہوں اور انکار کرتے کرتے عاجز آ گیا ہوں، مگر نقار خانے میں طوطی کی آواز انکا۔ مجھے ان کی باتوں پر غصہ تو بہت آیا، مگر میں برداشت کر گئی، کیونکہ میں اپنی خوبصورتی کے ذم میں تھی۔ مجھے یقین کامل تھا کہ یہ ذات شریف جو اتنی بڑھ بڑھ کر باتیں بنا رہے ہیں، میری صورت دیکھتے ہی ریشہ ختمی ہو جائیں گے، پھر اس وقت ان باتوں کے بدلے لوں گی۔ دوسرے اس بڑھیا کے الفاظ بھی میرے کانوں میں گونج رہے تھے کہ شوہر عاشق زار ہوگا، اس لیے میں نے فیصلہ کن لہجہ میں کہا، میرے والدین کو اختیار ہے، مجھے اندھے کنویں میں دھکیلیں یا باڑ میں جھونکیں، میں راضی برضا ہوں۔ حبیب نے کہا، اچھا، میں نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے، آگے ماننا نہ ماننا تمہارے اختیار میں ہے، اپنی زندگی برباد کرنے کی تم خود ذمہ دار ہو۔ یہ کہہ کر وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور پیچ و تاب کھاتا ہوا چلا گیا۔ میری شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی، مدتوں کے ارمان نکالے گئے، خوب دل کھول کر روپیہ صرف کیا گیا۔ ہر ایک فریق کی یہ آرزو تھی کہ شادی ایسی شان و شوکت سے ہو کہ جس کی یاد مدتوں تک لوگوں کے دل میں باقی رہے۔ خیر، یہ سب کام تو بخیر و خوبی انجام پذیر ہو گئے، مگر حبیب نے جو کچھ زبان سے کہا تھا اس کو کر دکھایا۔ یعنی جب میں سسرال پہنچی تو وہ پرسرار طریقہ سے غائب ہو گیا۔ اس کے والدین کے لیے سخت مصیبت کا سامنا تھا، ادھر اکلوتے بیٹے کی گمشدگی اور ادھر جگ ہنسائی، کچھ کرتے درتے نہ بن پڑتی تھی۔ خالو جان نہایت عقل مند اور وضع کے پابند تھے، انہوں نے بڑے حوصلے سے کام لیا اور اس راز کو اس خوش اسلوبی سے چھپایا کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو۔ میرے والدین بھی سخت پشیمان تھے، مگر رسوائی کے خیال سے زبان تک نہ ہلا سکتے تھے۔ جب سارے مہمان چلے گئے تو حبیب کی تلاش شروع ہوئی۔ گرد و نواح کے سب شہروں کا کونا کونا چھان مارا، مگر اس کا پتہ نہ چلا۔ آخرکار 4 ماہ کے بعد خالو جان کے ایک دوست کا خط آیا کہ حبیب شملہ میں ہے۔ یہ خط کیا تھا؟ ابر رحمت تھا جس نے مردہ تنوں میں جان ڈال دی، سوکھے دانوں پانی مل گیا۔ خالو جان فوراً شملے پہنچے اور حبیب سے واپس چلنے کے لیے کہا، مگر حبیب نے آنے سے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ جس گھر میں زیتون ہوگی اس گھر میں وہ ہرگز قدم نہ رکھے گا۔ خالو جان بیچارے اپنے کیے پر بہت نادم تھے، مگر اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ مجبور تھے، نہ بیٹے کو چھوڑ سکتے تھے اور نہ بہو سے منحرف ہو سکتے تھے۔ آخر بڑی مشکل سے حبیب اس شرط پر واپس آیا کہ وہ زیتون سے بالکل الگ رہے گا، اس کی موجودگی میں اسے زنان خانے میں آنے پر مجبور نہ کیا جائے گا، وہ باہر مردانے ہی میں رہائش رکھے گا اور بغیر اس کی اجازت کے کوئی اس کے کمرے میں نہ جائے گا۔ میں بھی سسرال میں ہی رہتی تھی۔ خالہ جان حبیب کی اتنی سرد مہری دیکھ کر مجھے زیادہ چاہنے لگی تھی اور اپنے بیٹے کی بے روحی کی تلافی اپنی محبت اور الفت سے کرنا چاہتی تھی۔ امی جان بھی آگے سے زیادہ میری ناز برداریاں کرتی تھی۔ میں نے بھی کبھی ملال کا اظہار نہ کیا، کیونکہ مجھے خطرہ تھا کہ اگر ان دو گرانوں کی آپس میں انبن ہو گئی تو میں اپنے حسن کے دیوتا حبیب کے دیدار سے محروم ہو جاؤں گی۔ گو حبیب کے اس حقارت امیز سلوک سے میرے نسوانی غرور کو بری طرح ٹھیس لگی اور میرے برق پاش حسن کو شکست فاش ہوئی۔ مگر جتنا اس کی طرف سے نفرت کا اظہار ہوتا، اتنی ہی اس کی محبت میرے دل میں گر کرتی جاتی۔ میں اس چھوٹی سی کھڑکی سے جو ایک نیم چھت کمرے میں سے حبیب کے کمرے میں کھلتی تھی، چلمن کے پیچھے کھڑی ہو کر کبھی کبھی حبیب کو دیکھ لیا کرتی۔ امی جان اور خالہ جان نے ہمارے ملاپ کے لیے بتھیرے ٹونے ٹوٹکے بھی کیے تھے، مگر انہوں نے کبھی بھول کر بھی میری دہلیز پر قدم نہ رکھا۔
آخرکار میرے والدین نے میرے اصرار سے مجھے کالج میں داخل کروا دیا۔ تعلیم کے شغل میں میرا خیال بہت کچھ بٹ گیا اور میں اب اپنی قسمت پر شاکر تھی۔ ایک دفعہ خالو جان نے حبیب کا دل ٹٹولنے کے لیے اس سے کہا، حبیب تمہارے اس مجنونانہ انداز سے ہماری خاندانی شرافت کو بٹا لگتا ہے۔ اگر تمہیں کسی اور لڑکی سے محبت ہے تو مجھے بتاؤ، میں اس کے ساتھ تمہاری شادی کر دوں۔ زیتون بڑی اچھی لڑکی ہے، وہ تمہاری خوشی کے لیے ہر ممکن اثار کو تیار ہو جائے گی۔ حبیب نے کہا، ابا جان میں اپنی محبوبہ کے متعلق کچھ نہیں جانتا، نہ میں نے کبھی اسے دیکھا ہے۔ خالو جان نے تعجب سے کہا، حبیب میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ اگر تم نے اسے دیکھا ہی نہیں تو پھر یہ حال کیوں بنا رکھا ہے؟ حبیب نے کہا، ابا جان مذاق نہیں، در حقیقت میں اسے نہیں جانتا، وہ میرے تخیل کی ملکہ ہے۔ خالو جان نے کہا، تخیل کی ملکہ؟ میں تمہارا مطلب نہیں سمجھائی۔ حبیب نے کہا، یعنی میرا تخیل ایک ایسی لڑکی کی تصویر پیش کرتا ہے جس پر میں گرویدہ ہوں۔ خالو جان نے کہا، اچھا تم ایک خیالی تصویر پر عاشق ہو؟ کبھی پرانے زمانے کے قصے کہانیوں میں ایسی بیہودہ باتیں سننے میں آتی تھی، اب آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ حبیب میرے پیارے بچے، یہ تمہارا قصور نہیں، یہ میری قسمت کا قصور ہے۔ تم سا ہونہار لڑکا پاگل ہو جائے تو والدین کی انتہائی بدبختی نہیں تو اور کیا ہے۔ میرا ارادہ ہے کہ کسی ڈاکٹر سے تمہارے دماغ کا علاج کرایا جائے۔ حبیب نے کہا، جیسے آپ کی مرضی۔ میری شادی کو 5 سال گزر گئے مگر حبیب کی حالت میں فرق نہ آیا۔ وہ بدستور خاموشی کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ اس کا محبوب شغل مصوری تھا جس کی مشق وہ دن رات کیا کرتا۔ آج تک اس کا کوئی شاہکار کسی کی نظر سے نہ گزرا تھا۔ ہم لوگ اس کی بے اعتنائی کے اتنے ہوگر ہو چکے تھے کہ اس کو بالکل اس کی حالت پر چھوڑ رکھا تھا۔ میں اب BA کی اسٹوڈنٹ تھی، میرے سالانہ امتحان شروع ہو چکے تھے اور آج کل میکے آئی ہوئی تھی۔ جس دن میں آخری پیپر کر کے واپس آئی، راستے میں مجھے سردی محسوس ہوئی اور گھر آتے ہی مجھ پر بخار کا سخت حملہ ہوا۔ معمولی ملیریا سمجھ کر ڈاکٹر علاج کرنے لگے، مگر جب 4 دن تک بخار نہ اترا تو گھر والوں کو فکر پڑ گئی۔ حکیموں ڈاکٹروں کا تانتا لگ گیا مگر بخار کسی طرح نہ اترا۔ آخر خالو جان کی رائے کے مطابق ڈاکٹر بستام خان کو بلایا گیا۔ ڈاکٹر بستام خان خالو جان کے لنگوٹی یار اور بڑے قابل ڈاکٹر تھے۔ مجھے دیکھ کر ایک دبی چیخ ان کے منہ سے نکل گئی۔ وہ کچھ کہنا چاہتے تھے مگر خاموش اور سٹپٹائے ہوئے نسخہ لکھ کر چلے گئے۔ خدا کی قدرت، بستام خان کی دعائی سے مجھے رات کو بحران ہوا اور بخار ٹوٹ گیا۔ بستام خان روزانہ آتے تھے مگر 3-4 دن تک انہوں نے مجھ سے کسی خاص معاملہ کے متعلق بات چیت نہ کی، البتہ ابا جان سے کچھ دریافت کرتے رہے۔ آخر جب میں بالکل صحت یاب ہو گئی تو ایک دن بستام خان مجھ سے کہنے لگے، زیتون جب پہلے دن میں نے تمہیں دیکھا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ تم ایک ایسی عورت سے مشابہ ہو جس کو میں آج سے 20 برس پہلے جانتا تھا۔ اگر تم نوعمر نہ ہوتی تو میں یہی سمجھتا کہ وہی فرہندہ جبیں ہو۔ میں نے کہا، فرہندہ جبیں؟ بستام خان نے کہا، ہاں، کیا تم اس کو جانتی ہو؟ میں نے کہا، ہاں، میں اس کی بیٹی ہوں۔ بستام خان نے کہا، فرہندہ جبیں کی بیٹی، تمہاری ماں کہاں ہے؟ میں نے کہا، ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ بستام خان نے کہا، کیا تمہاری کوئی اور بہن بھی تھی جس کا نام یاسمین تھا؟ میں نے اپنی کلائی ان کے سامنے رکھ دی۔ یاسمین اظہر علی لکھا دیکھ کر بستام خان کی آنکھیں خوشی سے چمکنے لگیں اور میری ماں کے متعلق دیر تک باتیں کرنے کے بعد رخصت ہو گئے۔ میں نے ہر چند کرید کر دریافت کیا کہ وہ کون ہے اور کس طرح میری ماں سے ان کی واقفیت ہوئی، مگر وہ کوئی تسلی بخش جواب نہ دے سکے۔ اس واقعہ کو 1.5-2 مہینے گزر گئے۔ خالہ جان اور خالو جان مجھے لینے کے واسطے آئے ہوئے تھے۔ ہم سب خوش و خرم بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ اتنے میں ملازم لڑکا ایک نیم کارڈ لے کر اندر آیا۔ ابا جان نے کارڈ دیکھ کر کہا، ڈاکٹر اظہر علی صاحب تشریف لائے ہیں۔ میں یہ نام سن کر چونک پڑی۔ ابا جان باہر چلے گئے اور چائے کے لیے کہہ گئے۔ میں نے چائے باہر بھجوا دی اور پھر امی جان سے پوچھا، امی جان اظہر علی صاحب کون ہیں؟ امی جان نے کہا، یہ تمہارے خالو جان کے چھوٹے بھائی اور حبیب کے سگے چچا ہیں۔ میں نے تعجب سے کہا، مگر میں نے ان کا نام کبھی نہیں سنا اور نہ ہی یہ کبھی ہمارے گھر آئے ہیں۔ امی جان نے کہا کہ ان کی بیوی بڑی سخت گیر ہے، شوہر کے رشتہ داروں سے میل جول رکھنا پسند نہیں کرتی۔ تمہاری خالہ جان اور خالو جان کے برخلاف ہر وقت ان کے کان بھرتی رہتی ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اظہر علی بھائی باورچ کی باتوں میں آ گئے اور اپنی باورچ کی صورت دیکھنے سے بھی بیزار ہو گئے اور ان سے قطع تعلق کر کے علیحدہ کوٹھی میں چلے گئے۔ 15 برس ہوئے دونوں بھائی ایک دوسرے سے نہیں ملے۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ ابا جان خوش خوش اندر آئے اور امی جان اور خالہ جان سے کہنے لگے، آپ ذرا پردے میں ہو جائیں۔ وہ دونوں اندر چلی گئیں۔ میں بھی جانا چاہتی تھی مگر ابا جان نے کہا، زیتون تم یہیں ٹھہرو۔ میں ٹھٹک کر کھڑی ہو گئی۔ اتنے میں ایک ادھیڑ عمر کے آدمی جو بالکل حبیب کے ہم شکل تھے
ابا جان کے ساتھ اندر آ گئے۔ ان کے ساتھ ڈاکٹر بستام خاں بھی تھے۔ بستام خاں کو دیکھ کر سارا معاملہ میری سمجھ میں آ گیا۔ نواد شخص نے آتے ہی میرے گلے میں باہیں ڈال دی اور مجھے آغوش میں لے کر رونے لگے۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر ابا جان تسلیاں دینے لگے۔ ابا جان نے کہا، ڈاکٹر صاحب یہ رونے کا وقت نہیں، خدا کا شکر کیجئے جس نے آپ کی بچی سے آپ کو ملایا۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا، میری لخت جگر زیتون، مجھے معاف کر دو۔ میں نے تم لوگوں کو بہت دکھ دیا، مگر اس میں میرا کچھ قصور نہیں۔ مجھے ایک شیطان نے بہکایا تھا۔ میں کانوں کا کچا تھا، اس کے چکموں میں آ گیا۔ اب اپنے کیے پر سخت نادم ہوں۔ بستام خان نے کہا، عزیز بچی، تمہارا باپ محض بے قصور ہے، وہ شیطان میں ہوں۔ میں نے اس فرشتہ حسلت اور معصوم فرہندہ جبین پر جھوٹی تہمت لگا کر تمہارے باپ کو اس سے برگشتہ کیا تھا، لیکن اس سے یہ مطلب نہیں کہ میں فرہندہ جبین کا دشمن تھا، بلکہ یہ فعل میں نے تمہارے بوڑھے دادا کی خاطر کیا تھا، جو تمہارے باپ سے بہت محبت رکھتے تھے اور ان کے فراق میں رو رو کر اندھے ہو رہے تھے۔ میں نے کہا، اچھا، جو کچھ قدرت کو منظور تھا ہوا، اس میں کسی کا قصور نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد بستام خان چلے گئے تو ڈاکٹر صاحب نے خالہ جان سے معافی مانگی۔ مدتوں سے بچھڑے ہوئے بھائی گلے ملے، بغض و عداوت کا خاتمہ ہوا، ہر طرف مبارک سلامت ہو رہی تھی، کئی دن تک خوشیاں رہیں۔ اب میں ڈاکٹر صاحب کے اصرار پر مہینہ میں 1-2 دفعہ ان کے گھر بھی جایا کرتی تھی، مگر میری امی جان میرے ساتھ جاتی تھی اور مجھے 1 یا 2 دن سے زیادہ وہاں ٹھہرنے نہ دیتی تھی، کیونکہ میری وجہ سے میری سوتیلی ماں کا اقتدار کم ہو گیا تھا اور وہ میرے خون کی پیاسی ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر صاحب خود ہر وقت امی جان کے گھر یا خالہ جان کے گھر، یعنی جہاں میں ہوتی، موجود رہتے۔ اب میں تینوں گھرانوں پر حکمران تھی، ہر طرف میرا ہی دور دورہ تھا۔ دولت، عزت، مسرت اور حکومت میری ادنا کنیزیں تھیں، مگر ایک خار تھا جو میرے دل میں کھٹکتا تھا، ایک پھانس تھی جو میرے کلیجے میں چبھتی تھی، ایک آگ تھی جو میرے سینے میں سلگ رہی تھی۔ یہ انتشار اور اندرونی خلش صرف اس ہستی کے طرز عمل کی وجہ سے تھی، جس کی الفت میرے دل و دماغ پر حاوی تھی۔ 2 فروری کا دن میری زندگی میں نہایت مبارک تھا۔ میں صبح نور کے تڑکے بیدار ہوئی۔ آج مجھے BA کی ڈگری ملنے والی تھی۔ 12 بجے میں ڈاکٹر صاحب کے ہمراہ اپنے کالج کو چلی گئی۔ 2 بجے کا قریب جب واپس آئے تو گھر سنسان پڑا تھا۔ ملازمہ سے معلوم ہوا کہ حبیب کو یکایک کوئی دورہ پڑا ہے، وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہے اور سب لوگ اس کے پاس گئے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر میں بےتاب ہو گئی اور بے سوچے سمجھے دوڑتی ہوئی نیچے چلی گئی۔ حبیب ایک کرسی پر بیٹھا تھا، اس کی آئینہ نما فراخ پیشانی چاند کو شرماتی تھی۔ اس کے سیاہ ریشمی بال بے ترتیبی سے بکھرے ہوئے نہایت بلے معلوم ہوتے تھے۔ اس کی ہرن کی سی آنکھیں اور حلال نما ہمدار ابرو غضب ڈال رہے تھے۔ اس کا حسن خدا داد کسی تصنع کا محتاج نہ تھا۔ اس کے خوبصورت مگر پررعب چہرے پر پاک بازی اور معصومیت کا نور جھلک رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک تصویر تھی جس کو دیکھ کر وہ مجنونانہ قہقہے لگا رہا تھا۔ اس کے والدین اس کی یہ حالت دیکھ کر زار زار رو رہے تھے۔ جب میں کمرے میں داخل ہوئی تو سب کی نگاہیں میری جانب اٹھ گئیں۔ حبیب نے بھی مجھے دیکھا۔ یہ پہلا دن تھا کہ میرا اس کا سامنا ہوا۔ مجھے دیکھ کر وہ سر سے پاؤں تک لرز گیا، کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ تصویر اس کے ہاتھ سے گر گئی اور اس کی کسی ہوئی آنکھیں کٹورے کی طرح کھل گئیں۔ اتنی بڑی اور دلکش آنکھیں میں نے کبھی نہ دیکھی تھی۔ نگاہوں کا باہم ملنا تھا کہ میری آنکھیں حجاب نسوانی سے خود بہت جھک گئیں۔ میں لجاتے ہوئے پیچھے ہٹی، مگر حبیب میرے تحیل کی ملکہ کہتا ہوا میری طرف دوڑا اور میرے قدموں میں گر کر بے ہوش ہو گیا۔ میں مبہوت کھڑی تھی، اس کو پلنگ پر لٹایا گیا۔ تصویر اٹھا کر دیکھی گئی تو ہمارے تعجب کی کوئی انتہا نہ رہی۔ یہ میری ہی تصویر تھی جس کو اس نے اپنے زور تصور سے بنایا تھا۔ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔